کیا دعا نماز کی روح ہے؟ سنا ہے کہ دعا نماز کی روح یا دل ہے، تو کیا نماز کے بعد دعا مانگنا لازم ہوگا یا تحیات میں درود کے بعد دعا سے نماز کی روح حاصل ہو جاتی ہے؟ عاطف حسین سجاول سے۔ دیکھیں، نماز میں جو دعا ہے وہ نماز کی روح ہے، ایسی کوئی حدیث تو میرے علم میں نہیں گزری ہے، کسی کے علم میں ہو تو وہ حوالہ دے دے، تحقیق کر لیں گے، میرے علم میں ایسی کچھ نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں آپ عبدیت ظاہر کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کمتر ثابت کر دیتے ہیں، شو کر دیتے ہیں، فقیر بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو عبادت کا جو بڑا مقصد ہے وہ دعا سے حاصل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گرا دینا، بھیک مانگنا اللہ سے۔ تو ظاہر ہے بھکاری کی کیا عزت ہوتی ہے جو آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، تو ہم بھی اب اللہ کے در کے بھکاری بن کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ باقی جو آپ نے کہا کہ نماز میں دعا مانگنا لازم ہے، دعا تو نماز کا حصہ ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، یہ دعا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا اللہ نے خود سکھائی ہے ہمیں نماز میں، تو یہ نماز کا حصہ ہے یہ۔ پھر دوسری جو موقع ہے دعا کا وہ ہے آخری خادم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں، وہ بھی سنت ہے، لازم نہیں ہے لیکن سنت عمل ہے وہ۔ البتہ یہ جو نماز کے پھر سلام پھیرنے کے بعد دعا ہے، تو اس بارے میں جو راجح قول ہے ہماری رائے میں، فرض نماز کے بعد الگ سے پھر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ جو ہمارے ہاں مسجدوں میں معمول ہے، اس کا الگ سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو اس پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ نماز کے بعد تسبیحات ہیں یا سنتیں، پھر سنتوں کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں بہت کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی مانگنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے، لیکن اس چیز کو سنت قرار دینا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جب اجتماعی نماز ہوتی ہے تو پھر فرض نماز کے بعد اس طرح جو معمول ہو گیا ہے نا لوگوں کا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں، اس لیے اس عمل کو بہرحال ترک کر دینا چاہیے، جہاں لیکن اس طرح سے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ لڑنے مارنے پر آ جاتے ہیں، تو فتنہ تو زیادہ بری چیز ہے۔ تو خلاصہ بہرحال یہ نکلا کہ آپ نماز کے بعد سنتیں پڑھیں، سنتیں نہیں ہیں تو دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبولیت کا موقع ہوتا ہے وہ۔ پھر ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جب اجتماعی نماز ہو، فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے، تو پھر امام اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں، کیونکہ لوگوں نے اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیا، فرض کا درجہ دے دیا لوگوں نے اس کو۔ فرض کے بعد دعا مانگنے کا حکم، آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا نفل کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نیز کیا قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ وقاص صاحب لاہور سے۔ دیکھیے، کسی بھی نیک عمل کے بعد دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک نیکی کی ہے، چاہے صدقات و خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تو جائز ہے۔ میں نے جو یہ کہا نا فرض نماز کے بعد جس طرح سے ہندوستان پاکستان میں دعا مانگی جا رہی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، نماز کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو نماز کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جو امام فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی سختی ہے اس مسئلے میں۔ تو یہ نہیں میں نے کہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ہاں، ہم یہ ضرور ہے مشورہ دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو چونکہ لوگ سنت سمجھنے لگے ہیں، تو اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے، نہ کریں، تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ ایک کام جائز ہوتا ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس جائز کام پہ بھی پابندی لگانی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو ضروری سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو نوافل کے بعد مانگے، تو کیونکہ نماز کے بعد دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، ایک نیکی کی ہے نا آپ نے، تو نوافل کے بعد مانگے، اس میں کوئی اس کو سنت یا فرض نہیں سمجھتا، تو نوافل کے بعد مانگے۔ فرض کے بعد تو اجتماعی حیات کو لوگ نے اتنا ضروری سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس پہ اب مناظرے بھی ہونے لگے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑے زور لگائے جا رہے ہیں ایڑی چوٹی کے، اور اس پہ جو ہے وہ امام نہ مانگے تو اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں غلو ہیں، زیادتی ہیں، اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں اس دعا کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ فرض نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے بالکل ترک کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس کو الگ سے جو فضیلت سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس طرح ہیئت کے ساتھ، اجتماعی حیات کے ساتھ، یہ کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہو کہ یہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ رائے گنج میں دیکھا ہے آپ نے، تبلیغی اجتماع میں فرض نماز کے بعد دعائیں نہیں ہوتی، اور سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں کہیں بھی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہم نے،
کہ کہیں ہوتی ہوں، کہ ثابت ہی نہیں ہے. پھر ہمارے فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن و سنت، ظاہر ہے قرآن و سنت میں ہوتا تو فقہا لکھتے اس کو. لیکن پھر بھی جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ مسجدوں میں لڑائی کا ماحول پیدا کرنا، فتنہ پھیلانا، یہ زیادہ غلط ہے. اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا فرض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعاؤں سے مراد یہ اجتماعی حیت کی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام وغیرہ. اس کی ڈیٹیل میں دوسرے کلپ میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اب دوبارہ کسی نے ڈیٹیل میں جانا ہو تو وہاں سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے. کیا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ انس صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد انفرادی اور اجتماعی دعا دونوں طرح سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، تو فرض نماز کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی دعائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہمیں جو اس حدیث کی تفسیر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں پر کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے عمل کیا، تو ہم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے یا صحابہ کرام میں یہ معمول تھا. جیسے ہمارے ہاں مسجدوں میں معمول ہے، یہ رواج نہیں تھا. تو بلکہ ہمیں حدیث میں وظائف ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آپ نے ترغیب دی اللہم انت السلام پڑھنے کی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ وظائف ہیں جن کو دعا کہا گیا ہے. جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، تو ہے تو وہ دعا. اب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں، بلکہ وہ وظیفہ ہے. جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے درود شریف پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کو دعا کہا گیا ہے، تو یہ قبول ہوتی ہے. مسجد سے نکلنے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو اسی طرح نمازوں کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ مقرر کلمات ہیں، منقول کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. چونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے. تو یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. میں بیان میں اس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں. تو اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں نا، جو سارے وظائف نبی نے بتائے ہیں، وہ بھی فرض نماز کے متصل بعد نہیں ہے، بلکہ سنتوں کے بعد ہیں. یعنی فرض نماز جب مکمل ہو جائے سنتوں کے ساتھ اس کے بعد ہیں. اس طرح سے تمام حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں. تو کیونکہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھتے تھے. اسی طرح حدیث میں آتے آیت الکرسی پڑھنے کی بھی ترغیب ہے. تو علماء نے دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کر کے یہ کہا ہے، جو محقق علماء ہیں، کہ فرض نماز کے بعد آپ اللہم انت السلام کے بقدر دعا مانگیں، یعنی اللہم انت السلام پڑھیں، یہ خود دعا ہے. اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد باقی تمام وظائف آپ کمپلیٹ کریں، اور پھر آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے پابندی سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں. جب آپ سنتوں کے بعد اخپل طریقے سے دعا مانگیں گے تو وہ تو مانگیں، جتنی مرضی مانگیں، اس کو لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے. وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ بھی اجتماعی نہ ہو، کیونکہ اجتماع کے لیے ثبوت چاہیے. کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے وہ تو فرض کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. تو ہم معمول کے خلاف ہیں کہ اس سے لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں. اور فقہا نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا اس دعا کا، بلکہ اس کے خلاف تذکرہ کیا ہے. فتاوی عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے. تو ہماری جو عربی فتاوی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور قرآن یعنی احادیث میں سے بھی یہی بات ثابت ہے. تو اس لیے ہماری رائے ہے. باقی یہ اختلافی مسئلہ ہے، لوگ اگر اس پر کچھ علماء اس کے خلاف چل رہے ہیں تو کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے. عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علماء کے عیب نکالے. جس کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھئی جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل کرے. ایک دوسرے سے لڑے نہیں، اختلاف نہ پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ کوئی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں. تو اپنی رائے پر عمل کریں اور کسی کو نہ برا کہیں، نہ برا سمجھیں، نہ کسی کو جاہل سمجھیں. سب کا مقصد حدیث ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے. سوچنے کا انداز سب کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ہماری رائے بہرحال یہ ہے اور مجھے اس پہ بہت زیادہ اطمینان ہے. شرح صدر ہے. وطر کی نماز میں مسنون قراءت کیا ہے؟ محمد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں. کیا وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے؟ کیا روزانہ سنت کی نیت سے اس کا معمول بنانا درست ہے؟ جناب یہ سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. تو سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن
فرض نماز سے متعلق یا وتر سے متعلق جہاں بھی یہ جب بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ والی صورتیں پڑھنا سنت ہے، مثال کے طور پر جمعے میں سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ پڑھنا، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دھر پڑھنا سنت ہے، تو جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا کہ فلاں نماز میں فلاں سورت پڑھنا سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا معمول بنا لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام صورتوں کی نسبت ان کو زیادہ پڑھا جائے، لیکن دوسری صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فرض واجب نہ سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کا معمول بنانا چاہیے، لیکن دوسری صورتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے۔ سفر میں جماعت میں پوری نماز پڑھیں یا علیحدہ سے قصر پڑھیں؟ عتیق الرحمان انڈیا سے، سفر میں اگر قصر کی نماز واجب ہو گئی ہے اور ہم کسی مسجد میں پہنچے جہاں جماعت ہو رہی ہو تو ہمیں جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا الگ سے قصر پڑھنی چاہیے؟ آپ کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اور لازم ہے یہ جماعت میں شامل ہونا۔ اگر قریب میں کوئی مسجد ہے جہاں جماعت مل سکتی ہے اور سفر میں حرج بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جہاز نکل رہا ہو یا ٹرین نکل رہی ہو یا بس نکل رہی ہو، اور تسلی بھی ہو، تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے۔ تو ایسی صورت میں امام اگر مقیم ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، تو آپ نے بھی پھر پوری ہی پڑھنی ہے، چاہے آخری قعدہ میں ہی آپ اس کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ جب آپ اخپل طریقے سے پڑھیں گے نماز، اکیلے پڑھیں گے یا خود جماعت کرائیں گے یا مسافر کے پیچھے پڑھیں گے نماز، تو پھر آپ قصر کریں گے۔ نماز میں اگر کوئی آگے سے گزر جائے تو کیا کریں؟ عتیق الرحمان صاحب نے ہی دوبارہ سوال پوچھا انڈیا سے۔ اگر نماز میں کوئی آگے سے گزر جائے تو ہمیں نماز توڑ دینی چاہیے یا جاری رکھنی چاہیے، اور ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز آپ کو توڑنی نہیں چاہیے، البتہ اس کو روکنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے اسے جھگڑا کرو، یعنی اسے روکو، تو ایسے ہاتھ یوں کر کے اس کو روک دینا چاہیے۔ مونچھیں صاف کرنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ امتیاز احمد بہار سے پوچھتے ہیں۔ مونچھوں کو بلیڈ سے صاف کیا جائے یا قینچی سے کاٹا جائے؟ زیادہ کثرت سے جو روایتیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعفاء الشوارب اور احفاء الشوارب اور اعفاء اللحى کا حکم دیا ہے۔ تو عربی میں احفاء یعنی حدیث میں آتا ہے احف الشوارب، تو احفاء کا جو لفظ ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے میں مبالغہ کرنا، تو کاٹنے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلیڈ سے صاف کرنے کو عربی میں حلق کہتے ہیں۔ تو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں ایسی روایات بھی جمع کی ہیں جن سے حلق کا یعنی بلیڈ سے صاف کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ بلیڈ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے اور کینچی سے بھی چھوٹا کیا جا سکتی ہے مونچھوں کو، لیکن جس طرف زیادہ تر حضرات گئے ہیں بہتر یہی ہے کہ کینچی سے اتنا چھوٹا کیا جائے کہ بالکل مونڈنے کے قریب ہو جائیں، وہ یہ سب سے بے غبار طریقہ ہے۔ باقی بلیڈ سے صاف کرنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ کینچی سے بالکل چھوٹی کر دی جائے۔ مسواک رکھنے کے کیا آداب ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مسواک کو کھڑی کر کے رکھنا چاہیے، لٹا کر نہیں رکھنا چاہیے؟ شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے جیسے چاہیں رکھیں، مسواک لٹا کے رکھیں، کھڑی کر دیں مسواک کو، آپ کی مرضی ہے، جس طرح سے چاہیں رکھیں۔ پلاٹ کی فائلز کی خرید و فروخت کا حکم؟ وقاص صاحب راول پنڈی سے۔ یہ جو فائلز پلاٹنگ کے لیے اوپن ہوتی ہیں، لوگ ان کو مثلا 1000 میں خرید لیتے ہیں، اگلے دن اس کا ریٹ 10,000 بھی ہو سکتا ہے، 20,000 بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا یہ جوئے کی شکل میں آتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نفع بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پیسے لگائے ہیں وہ بھی نہ ملیں؟ یاد رکھیں، پلاٹ کی جو فائل خریدی جاتی ہے تو جب تک پہلی بات تو یہ کہ اس کے پیچھے کوئی پلاٹ ہونا چاہیے اور پلاٹ کی لوکیشن معلوم ہونی چاہیے، کتنا گز ہے، کتنا بڑا پلاٹ ہے، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اور پھر آپ اس کو آگے پروفٹ کے ساتھ بیچ سکتے ہیں۔ آپ کی ملکیت بھی ہونی چاہیے۔ ملکیت کی علامت یہ ہے کہ اگر اس پلاٹ پہ کسی کا ناجائز قبضہ ہو جائے تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے، یعنی رسک میں داخل ہو جائے، وہ آپ کے ضمان میں داخل ہو جائے۔ تو یہ شرطیں جب پائی جائیں گی کہ تو یعنی وہ فائل کے پیچھے باقاعدہ پلاٹ بھی ہو، یعنی فزیکلی پلاٹ موجود ہو، ایک ہوائی بات نہ ہو کہ بس ایسے ابھی سوچ رہے ہیں جی، ایک بلڈر نے سوچا ہے کہ بھائی فی الحال تو فائلیں نکالو، پھر دیکھیں گے پلاٹ کہاں خریدنے اور کہاں اس کی کٹنگ ہوگی پلاٹوں کی۔ ایسا اگر ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ فیس ویلیو پہ تو جائز ہے۔ فیس ویلیو کا مطلب یہ کہ آپ 10,000 روپے دے کے اپنے 10,000 لے کے آپ حق سے دستبردار ہو جائیں۔ 10,000 کی اگر آپ نے فائل خریدی ہے، اس سے زیادہ پہ آپ بیچ نہیں سکتے اس کو، نہ کمی پہ بیچ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے پیچھے کی پلاٹ ہے، اس کی لوکیشن معلوم ہے، فلاں جگہ پلاٹ ہے، اتنے گز کا ہے اور یہ نمبر ہے پلاٹ کا، تو پھر آپ اور وہ پلاٹ کے آپ مالک بھی سمجھے جائیں، اور مالک سمجھے جانے کی میں نے علامت بتائی کہ بالفرض اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ پلاٹ پہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے تو آپ کا نقصان سمجھا جائے وہ۔ تو ایسی یعنی اس کیفیت میں جب پلاٹ آئے گا
تو پھر آپ کے لیے آگے اس پلاٹ کو پروفٹ کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہوگا، اس پلاٹ کو پروفٹ کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہوگا، اور نقصان کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہوگا، ورنہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ خوشبو کے لیے اگربتی جلانا کیسا ہے؟ کیا گھر میں خوشبو کے لیے اگربتی جلا سکتے ہیں؟ ریحان اسماعیل جونپور سے، جی ہاں بھائی، خوشبو کے لیے کچھ بھی جلا سکتے ہیں، اگربتی اگر اچھی لگ رہی ہے تو اگربتی بھی جلا سکتے ہیں۔ قرآن کو چومنے کا حکم، کیا قرآن پاک کا بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ حسین احمد میلسی، دیکھیں کسی بھی چیز کا عقیدت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کا بھی لیا جا سکتا ہے عقیدت میں بوسہ، تو اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوگی، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ جائز نہیں ہے۔ بوسہ لینے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی استدلال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس کا بوسہ نہ لیتا۔ تو ممکن ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے حضرت عمر کے اس قول سے کہ بھئی بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس حدیث تھی، اس لیے حجر اسود کا بوسہ لیا، تو اگر حدیث نہ ہوتی تو آپ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لیتے۔ تو یاد رکھیں حجر اسود چونکہ ایک پتھر ہے، اور پتھر سے اس طرح کی عقیدت و محبت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آپ عقیدت میں غلو کر رہے ہیں اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے، تبھی ان کے پورے الفاظ ہیں کہ نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس عقیدے کی نفی کے لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی بوسہ لے رہا ہوں۔ تو پتھر، کسی بھی پتھر کو جب بوسہ لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پتھر بذات خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عام پتھر نہیں، یہ تو بیت اللہ سے مس ہے، تو بیت اللہ سے مس ہونے کے باوجود، کیونکہ بیت اللہ میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ساری توقیفی ہیں، یعنی اپنی رائے اور اپنی عقل سے وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ثبوت چاہیے، ورنہ بیت اللہ کی لوگ ایسی عقیدت شروع کر دیں گے جو شریعت سے ثابت نہیں ہوگی، تو وہاں خود بخود بہت ساری عبادتیں لوگ گڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو حج اور عمرہ اور بیت اللہ میں کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں صرف ہاتھ لگانا ہے کہاں بوسہ لینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے، کیونکہ یہ تو عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عقیدت محبت میں کسی کو چومنا چاہیں، کسی بھی چیز کو، تو اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، تو عقیدت محبت میں کوئی اسے اپنی آنکھوں سے لگا لے، کوئی سر پہ رکھ لے، کوئی چوم لے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل اس سے مانگی جائے گی جو اس کو ناجائز کہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اسلاف میں بعض حضرات سے چومنا بھی ثابت ہے، اور اتنی بات بھی ضرور ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو چومنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ چومے تو اسے ملامت کرتے ہیں، اسے گستاخ سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ جس چیز کی شریعت میں ترغیب یعنی کوئی وجوب ثابت نہ ہو تو آپ اس کو واجب نہیں سمجھ سکتے۔ تکبیر تحریمہ کتنی بلند آواز سے کہیں؟ نیت باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تیز آواز میں بولنا چاہیے، دل میں بولنا چاہیے؟ سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں، بھائی تیز آواز سے تو نہیں، اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، امام نہیں ہیں، تو آپ آہستہ آواز سے بولیں، لیکن دل میں نہیں، زبان ہلانی پڑے گی۔ دل میں تو انسان سوچتا ہے، تو دل کے بجائے زبان ہلائیں، اتنی کہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہو جائے، یعنی وہ اتنی زور سے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خود سنائی دے رہا ہو، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ زبان سے باقاعدہ تلفظ ہو، تو یہ اتنا جو ہے نا تلفظ ضروری ہے۔ والدہ گھر میں اکیلی ہوں تو جماعت چھوڑنے کا حکم؟ سیف اللہ صاحب کے پی کے سے، یہ وہی سیف اللہ معلوم ہو رہے ہیں۔ والدہ گھر میں اکیلی ہوں تو جماعت چھوڑنے کو، مگر آپ فرض نماز کے لیے مسجد جا رہے ہوں اور والدہ گھر میں اکیلی ہوں، وہ گھر پر نماز پڑھنے کا کہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ والدہ گھر پہ نماز پڑھنے کا اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اکیلے رہنے میں ان کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھنے جائیں گے تو یا تو رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، کوئی خطرہ ہے تو والدہ ڈر جائیں گی، خوف زدہ ہو جائیں گی، یا بیمار ہیں، ان کو ہر وقت کوئی بندہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو خطرہ ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ تو اگر اس بیس پر والدہ جماعت سے روک رہی ہیں تو پھر والدہ کو روکنا ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ گھر میں رہیں اور جماعت پھر بھی نہ چھوڑیں، والدہ کے ساتھ جماعت کرائیں آپ۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے والدہ کو، تو پھر والدہ کی بات ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو وعید شدید ہے یہ، تو اس لیے جماعت کی نماز کی آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ پڑوس سے مراد یہ ہے کہ جس کے محلے میں مسجد موجود ہو۔ کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایک گناہ بار بار توبہ کر کے پھر بار بار کرتا ہو تو کیا اللہ تعالی سے معاف فرمائیں گے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کے پی کے سے۔ دیکھیں، توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے، 100 بار بھی کوئی گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ وہ توبہ ہو۔
صرف اوپر اوپر کی توبہ نہ ہو، دل سے توبہ ہو. دل سے توبہ کی علامت کیا ہے کہ عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے. اور جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، اس کو خوشی نہ ہو کہ اچھا ہوا چلو اتنے تو مزے اڑا لیے میں نے، ندامت ہو. اور تیسری چیز آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے، دل سے عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ان 3 شرطوں کے ساتھ جو اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کوئی گناہ کر لے یا کسی طرح اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اپنی جان ہی پہ ظلم ہوتا ہے. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. یعنی اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرے گا بلکہ اس پر رحم بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس میں اللہ نے کوئی یہ شرط نہیں بیان کی ہے کہ 1 دفعہ ظلم کرے، 2 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ظلم کرے گا اپنی جان پہ، جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا، جب بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. تو 1000 کیا کروڑ بار بھی اگر گناہ کر لیا ہو تو توبہ کرنے سے بہرحال وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ توبہ کی فضیلت میں ہیں، گناہ کی فضیلت میں نہیں ہے. لوگ ان آیتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب 1000 دفعہ گناہ کر کے بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو کیوں نہ بار بار گناہ کرو. تو گناہ کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. آپ نے جب اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ میں دوبارہ اللہ گناہ نہیں کروں گا اور اس بیس پہ آپ نے توبہ کی، پھر جب آپ دوبارہ گناہ کریں گے نا تو یہ ایک گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل اس لیے کہ ایک تو یہ جرم ہے، دوسرا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا آپ اس ایگریمنٹ کو بھی توڑ رہے ہیں. تو اس سے خوف کھانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سے پہلے ہی آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے اور بہت بڑا عذاب آ جائے کہ تو نے مجھ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی توڑا ہے اور تو نے گناہ بھی کیا ہے. تو عذاب آتے دیر نہیں لگتی بعض دفعہ. تو عذاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچانک اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے، کوئی بیماری لگ گئی، اللہ نے فوراً آپ کو اٹھا لیا اور توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بار بار انسان گناہ کرتا ہے، ایگریمنٹ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑتا ہے تو اس کے دل سے گناہ کی جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب گناہ کی برائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو کیا کرنا ہے توبہ کر کے، اور وہ گناہ سے مانوس ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. جو پہلی دفعہ گناہ کر کے جب اس نے توبہ کی تھی تو وہ کیفیت اس کی ختم ہونے لگتی ہے. تو یہ بڑی برائی ہے کہ آپ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی گناہ تو 1000 دفعہ بھی ہو توبہ تو اللہ یقیناً قبول کرے گا، لیکن یہ سوچ کے بار بار گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اپنے آپ کو فتنے اور آزمائشوں میں دھکیلنے والی بات ہے. کیونکہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر آپ سامنے رکھیں، سروے کریں، تو جو گناہ بار بار کر کے توبہ کرتے ہیں اور بار بار اسی امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے، تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پھر توبہ نہیں کرتے اور بالآخر گناہوں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بہت کم ہے جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچایا جائے اور گناہوں سے بہت دوری اختیار کی جائے. اللہ نہ کرے کبھی ہو گیا تو انسان پھر فوراً توبہ کرے، لیکن اس امید پہ کہ میں توبہ کر لوں گا. گناہ کرنا بڑی حماقت ہے. علماء کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہاتھ کاٹے، زخمی کر دے کہ میں علاج کرا دوں گا. تو بھائی جب زخمی ہو گیا تو پھر تو علاج کرانا ہے، لیکن علاج کی امید پر اپنے آپ کو خود سے زخمی کرنا شروع کر دینا یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. اگر اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں، حمزہ UK، میرے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں جو کہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا. اس صورتحال میں کیا کروں؟ واہ بھائی واہ، زبان پہ تو لانا چاہتے لیکن آپ نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے مسئلہ بھیج دیا اور پھر ریٹن فارم میں ہمارے ایڈمن نے اس کو لکھ کے بھی بھیج دیا. تو دیکھو بھائی یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور آپ اس پہ پریشان ہو رہے ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ اگر آپ واقعی بے ایمان ہو چکے ہوتے تو آپ ان خیالات پہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے. دیکھو جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ اس کو جب اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں نا، جیسے ایتھیس لوگ ہیں اور ملحد لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے، تو ان کے سامنے جب کوئی اللہ پہ اعتراضات کرے یا ان کے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اور کفر میں مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے نا، یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، اسلام پر بھی آپ کا ایمان ہے. کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کو جب اس ایمان پہ کوئی چیز ڈاکہ ڈال رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایمان سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں نا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شکوک و شبہات نہیں ہیں. ان وسوسوں کا علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اور
ایک جو اس کا ٹیکنیکل علاج ہے وہ یہ ہے کہ ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں بالکل. لفٹ کا مطلب نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لانے کی کوشش کریں, جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں اور مطمئن رہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اپنے کاموں میں مشغول رہیں, دن رات کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دین اور دنیا کی اس میں مشغول رہیں, جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں, نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں اور لانے کی بھی کوشش نہ کریں, اور پریشان ہونا چھوڑ دیں, بلکہ یہ سوچ کے خوش ہوا کریں کہ اگر جو غیر اختیاری پریشانی ہو رہی ہے اس پہ آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. تو لہذا ان کو نہ زبان سے ادا کریں نہ ان کو لکھ کے دیں, نہ ان کے بارے میں کسی سے سوال پوچھیں, اور ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں, کیونکہ شیطان جو ہے نا جب اس کو فری کرانا چھوڑ دیں گے آپ تو پھر وہ آپ کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دے گا. اب آپ پریشان ہوں گے نا تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے, اب اس کو اور پریشان کرو. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے بچے تھے نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے, کوئی موٹا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں موٹو, کوئی پتلا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں پتلو, کوئی کالا ہو تو اس کو کلو کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کی چڑیں بچے بہت کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا اسکولوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بچہ کسی خاص نام سے چڑھتا ہے نا تو دوسرے بچے پھر اس کو اور زیادہ چھیڑتے ہیں. اب کوئی موٹا ہے تو بچے اس کو کہتے ہیں موٹو, اس کو آئے گا غصہ, تو پھر بچے خوش ہوتے ہیں, پھر اور بار بار موٹو کہتے ہیں اور بار بار موٹو کہتے ہیں. تو وہ بیچارہ موٹا جو ہے نا وہ ٹینشن سے پتلا ہو جاتا ہے موٹو کا لفظ سن کے. تو اس کا علاج یہ تھا کہ بھائی وہ لفٹ نہ کرائے, وہ کوئی موٹو کہہ رہا ہے تو بھائی کہنے دو. تو بچے جب دیکھیں گے اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی, تو بچوں کا تو مقصد یہ تھا نا ٹینشن دینا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے تو وہ پھر اس کو موٹو کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, تمیز سے نام سے پکارتے ہیں اس کو. تو یہ انسان کی فطرت ہے, عادت ہے, شیطان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے جو پریشان ہو رہا ہے نا وسوسوں سے اس کو اور پریشان کرو, اور جو پریشان نہیں ہو رہا پھر وہ شیطان اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جاتا ہے, کہہ رہا ہے کسی اور پہ ٹرائی کرو. بھائی وہ شیطان کے پاس بھی اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ ایک ہی آدمی پہ سارا زور لگا دے. وہ کہہ رہے بھائی جہاں دال گلے گی وہاں گلاؤ, جہاں نہیں گل رہی تو کچھ اور کسی اور پہ ٹرائی کرو. پھر تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے عاملوں کے معاملے میں, جنات کے معاملے میں جو زیادہ جنات کو فری کراتے ہیں نا, زیادہ ڈرتے ہیں وہ یہ نہ ہو جائے اور یہ والا تعویذ اور وہ والا تعویذ, جنات پریشان بھی انہی کو کرتے ہیں. جو زیادہ ان چکروں میں نہیں پڑتے وہ جنات ان کو پریشان بھی نہیں زیادہ کرتے. تو بالکل اسی طرح وسوسوں کو بالکل لفٹ نہ کرائیں. نو لفٹ کا جو ہے نا وہ اپنے دل کے اوپر ایک نوٹس لگا کے رکھ دیں, شیطان جب بھی آئے تو نو لفٹ دیکھ کے واپس چلے جائے. انشاءاللہ یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے. نکاح میں 2 عورتوں اور 1 لڑکے کو گواہ بنانا. محمد صدیق مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں, اگر 2 لڑکا لڑکی 2 عورتوں اور 1 15 سالہ لڑکے کے سامنے ایک دوسرے کو قبول ہے کریں, جبکہ ان میں سے ایک عورت خود لڑکی کی والدہ ہو, تو کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ یعنی 2 لڑکا لڑکی 2 عورتوں اور 1 15 سالہ لڑکے کے سامنے, اتنا ٹیکنیکل قسم کا سوال بنا کے پوچھا ہے. 2 لڑکا لڑکی 2 عورتوں اور 1 15 سالہ لڑکے کے سامنے. اچھا 2 لڑکا لڑکی تو یہ ہوگا, یہاں جملہ ختم ہو گیا. یعنی وہ لڑکا لڑکی جو شادی کر رہے ہیں اور گواہوں میں 2 عورتیں اور 1 15 سالہ لڑکا ہے, تو گواہوں کا نصاب تو پورا ہے. 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 2 مرد ہونے چاہیے, تو گواہ بھی ہو گئے پورے. تو ان کے سامنے ایک دوسرے کو قبول ہے بولیں, بھائی قبول ہے نکاح کے لیے قبول ہے بولیں تو نکاح ہوگا. میں ہی قبول ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے آپ سے نکاح کیا, وہ کہے میں نے قبول کیا, تو پھر نکاح ہو جائے گا, ورنہ نکاح نہیں ہوگا. تو یہ گواہوں کا نصاب تو مکمل ہے. لیکن اس طرح سے جب یہ نکاح کریں گے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کا کفو ہو, ہم پلہ ہو, کیونکہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر, اپنے باپ کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. کفو کسے کہتے ہیں؟ ہم پلہ پیرالل. اور ہم پلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ لڑکا کم از کم 6 چیزوں میں لڑکی کے برابر ہونا چاہیے, پیشے میں, نسب میں, دینداری میں, اور خاندان کے حساب سے, اور مذہب کے اعتبار سے. ان سب چیز جو ہے نا, اور بھی اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. بالکل ہی اگر لڑکا باولا ہے, پاگل ہے, لڑکی بہت ذہین ہے, تو بھی یہ غیر کفو ہے. تو خلاصہ یہ کہ کچھ یعنی جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو لڑکی اگر اپنے جوڑ میں شادی نہیں کرتی, جوڑ سے کم میں کر رہی ہے, تو باپ کی رضا ضروری ہے. جوڑ میں شادی کر رہی ہے تو نکاح ہو تو جائے گا, لیکن بہرحال یہ غلط حرکت ہے. شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. کوئی ضرورت ہو, مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ آدمی کافر کس طرح ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں انڈیا میں ہندو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ہی بتوں کو بھی مانتے ہیں, تو وہ مشرک ہوں گے یا کافر بھی ہوں گے؟ نیز آدمی کن گناہوں کی وجہ سے یا کن چیزوں کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں کافر اور مشرک, کافر عام لفظ ہے, مشرک ایک خاص, یعنی ہر مشرک کافر ہوتا ہے مگر ہر کافر مشرک نہیں ہوتا. کافر کہتے ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے. اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں, اللہ کا وجود, اللہ کی توحید, تمام پیغمبروں پر ایمان, تمام پیغمبروں کی کتابوں پر ایمان, جو جن پیغمبروں کو کتابیں دی گئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, تقدیر کا عقیدہ,
اور 5 نمازوں کے فرض ماننا، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو ماننا، یہ جو بیسک موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ان کو مانے گا وہ کافر نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، اور جو ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ آگے پھر مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مشرک اس صورت میں ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جیسے قادیانی جو ہے وہ کافر تو ہیں، مشرک نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے قائل ہیں، لیکن کافر اس لیے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور ہندو جو ہے وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ کافر اس لیے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، اور اسلام کی بہت ساری بیسک چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور مشرک اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ تو ہر مشرک کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، یعنی مشرک کافروں ہی کی ایک قسم ہے۔ کن چیزوں کا دکھاوا شرک میں آتا ہے؟ کن کن چیزوں کا دکھاوا شرک ہوتا ہے؟ کیا اپنی گھڑی، موبائل، گاڑی، ان سب چیزوں کا دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے؟ تبشیر انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کر لینا، جیسے ہندو کرتے ہیں، یا جو مزار پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بابوں سے منتیں مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو دعا میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یہ تو شرک اکبر ہے، اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا شرک ہے، وہ چھوٹا شرک یہ ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے تھا وہ مخلوق کے لیے کرنا، جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے مگر آپ دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اس سے انسان کافر نہیں ہوتا مگر گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا گھڑی دکھانا، موبائل، یہ شرک کی کسی قسم میں داخل نہیں ہے، یہ ویسے ہی اترانے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ کو تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ قرآن میں آتا ہے شیخیاں کبھی زبان سے بھگاری جاتی ہیں کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں ایسا، میں ویسا، اور کبھی عمل سے اپنی گھڑی دکھا کے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی اس بہانے گھڑی دکھانے کی، لیکن یہ اتنی مہنگی گھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی گھڑی دکھا کے، کبھی گاڑی دکھا کے شو ماری جاتی ہے، یہ شیخی بھگاری جاتی ہے، یہ زبان سے نہیں ہے، یہ عمل سے ہے۔ عمل سے بتانا دیکھو ہم اتنے لینڈ لارڈ ہیں، ہم نے ایسی گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیزیں گناہ میں آتی ہیں۔ ہاں، اگر شکر نعمت کے طور پر انسان اپنی نعمت بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے ایسی گاڑی لے لی ہے، اللہ کا میرے اوپر فضل ہو گیا، اور میں نے ایسی اچھی گھڑی رکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، تو اگر دل میں واقعی شکر ہی کا جذبہ ہو، دوسرے کی توہین مقصد نہ ہو، غریبوں کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے کہ میری ایسی گاڑی، تم تو ابھی رکشا چلا رہے ہو اب تک، تو ذرا تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، ٹھیک ہے نا، یہ دل میں جذبہ نہ ہو، تو پھر اگر کوئی اپنی نعمت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی جو نعمتیں ان کو بیان کیا کرو، لیکن بیان کرنے میں دوسرے کی توہین نہ ہو، شو مارنا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار اور شکر مقصد ہو۔ علماء کہتے ہیں جب تک انسان دل کامل نہیں ہو جاتا اور اس کی تربیت نہیں ہو جاتی تو اس کو نعمتوں کا بھی اظہار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لیبل یہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن دل میں فساد ہوتا ہے، مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے میرے مقابلے میں۔ تو اس لیے عام آدمی کو بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے، تو شو مارنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کسی کے سامنے بیان کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ اچھی عادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ احرام میں عورت کے مسح کا طریقہ، عورت حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے مسح کیسے کرے گی؟ احرام سر سے نکال کر یا احرام کے اوپر؟ عورت کا احرام لباس میں نہیں ہوتا، صرف احرام میں اتنی پابندی عورت کو ضروری ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، تو وضو کرنے کے لیے وہ سر پہ چادر ہٹا لے اور مسح کرے سر کا، اور جیسے نارملی وہ وضو کرتی ہے اسی طرح سے وضو کرے۔ یہ بنت سمیع اللہ خان نے پوچھا ہے مسئلہ انڈیا سے۔ عیسائی کو مسلمان بنانے کا خواب، مجھے چند دن پہلے خواب آیا کہ میں کرسچن کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ طلحہ صاحب لاہور سے۔ بھائی یہ جو ہماری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں احمد طالب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ خوابوں کو اس چینل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ خواب تو کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، 1 ارب 22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، روزانہ ہر ایک کو 2 دفعہ تو لوگ کم از کم سوتے ہی ہیں، اور جو زیادہ پوستی ممالک ہیں دنیا میں ان میں 4 دفعہ بھی سوتے ہیں، تو کتنے خواب آئیں گے آپ ان کو کیلکولیٹ کریں۔ تو خوابوں کی تعبیروں میں بتانے میں لگ گئے تو ہم تو گئے کام سے، تو یہاں صرف شرعی مسائل پوچھا کریں، لیکن اب میں نے زبان سے یہ مسئلہ پڑھ ہی لیا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ سوال یوں پوچھتے کہ عیسائی کو مسلمان بنانے کا ثواب، تو یہ سوال زیادہ اچھا ہوتا۔ تو ثواب آپ نے پوچھا خواب، تو ثواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایک آدمی کو کلمہ پڑھا دو، کسی ایک کی ہدایت کا سبب بن جاؤ، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی۔ رہا یہ خواب تو اچھا خواب ہے، آپ ایک کرسچن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، آپ دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے، یہی اس کی تعبیر ہے جو بالکل واضح ہے۔ لیکن آئندہ خوابوں کی تعبیریں اس چینل میں کم از کم نہ پوچھیں، ویسے بھی میں نہیں بتاتا خوابوں کی تعبیریں۔
مایوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں مایوں کی جو رسم کافی عرصے سے چل رہی ہے، اس کی شرعی حوالے سے وضاحت فرما دیں، یہ ناجائز رسم ہے یا اسے کر سکتے ہیں؟ طلحہ حسین کراچی سے۔ جناب یہ ناجائز رسم ہے، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو سادہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو نکاح کو مشکل بنائے گی اور اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا تو اس فساد کی وجہ سے اس چیز کو ناجائز کہا جائے گا۔ بعض چیزیں بذات خود ناجائز نہیں ہوتی، لیکن اس کے جو معاشرے پہ اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ اثرات برے ہیں۔ تو نکاح میں جتنی رسومات ہیں ختم کر دینی چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا نکاح کا، آپ نے جس طرح سے خود نکاح کیے بغیر کسی رسم کے، بھئی نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے تو نکاح کی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے اور پھر ولیمے کی اگلے دن تقریب کی جائے۔ تو یہ جو رسومات ہیں یہ کیونکہ نکاح کو مشکل بنا رہی ہیں، غریب آدمی کے لیے نکاح کرنا اچھا خاصا مشکل ہو گیا، وہ مایوں میں بھی پیسے لگتے ہیں تو، اور پھر اس میں جو ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں موسیقی کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، بہت سارے فسادات اس میں مل جاتے ہیں، لہذا ان رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا اپنے علاقے کے مفتی کو فالو کرنا چاہیے؟ محمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہم جس جگہ یا علاقے میں رہتے ہیں وہیں کے مفتی کا فتویٰ ماننا ضروری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا دوسرے علاقے کے مفتی کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مفتی جو عالم زیادہ نالج رکھتے ہیں اور ان میں تقویٰ بھی زیادہ ہے اور مسائل پہ ان کی تحقیق بھی زیادہ ہے تو اس عالم کو فالو کرنا چاہیے۔ البتہ ہمارے جو 4 مسلک ہیں جو اہل سنت والجماعت کے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ چاروں فقہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں رائج ہیں۔ 50% حنفی ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق، اور 30% شافعی ہیں، 17% مالکی ہیں اور 2% فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور 1% پھر دیگر مسالک ہیں۔ تو ان میں جو بھی اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور یہ سب اہل سنت والجماعت ہی کو فالو کرتے ہیں، جو بھی صحابہ کو حجت مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں، یہ چاروں فقہا ان میں داخل ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی آپ فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان میں کس مسلک کو فالو کریں۔ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جو فقہ زیادہ رائج ہو اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں اختلاف و انتشار کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک ملک میں ایک فقہ رائج ہے، آپ وہاں ایک الگ فقہ کو فالو کریں گے تو نہ اس فقہ کے مسائل بتانے والے علماء آپ کو آسانی سے ملیں گے، اور پھر آپ بسا اوقات یہ چیز مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو مسلک کے اعتبار سے تو جو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسلک ہیں ان میں جو مسلک رائج ہو آپ کے کنٹری میں اور اس پر سہولت سے، ظاہر سہولت سے چلنا بھی اسی مسلک پہ ممکن ہوتا ہے جو آپ کے ملک میں رائج ہو، کیونکہ اس کے علماء آپ کو کثرت سے مل جائیں گے، اس میں علماء کی آراء آپ کو آسانی سے مل جائیں گی اور لوگ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو اختلاف و انتشار بھی نہیں ہوگا۔ تو مسلک کے بارے میں تو اسی کو فالو کرنا چاہیے کہ جس کنٹری میں جو مسلک رائج ہو اس مسلک کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی رہا اسپیسیفک کسی خاص مفتی کو فالو کرنا، تو اس میں جو بھی جتنے بڑے عالم ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ ان کی مسائل پہ گرفت زیادہ ہے اس کو فالو کرنے میں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان دوسرے کی نسبت کم ہوتا ہے۔ کیا نزلہ زکام میں غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں؟ اگر نزلہ زکام بہت شدید ہو اور رات میں نہانے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس سے یہ لگتا ہو کہ نہانے سے نزلہ زکام بڑھ سکتا ہے تو اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا نہائیں یا تیمم کر لیں؟ سعود صاحب یو پی سے۔ جناب نزلہ زکام کھانسی میں نہانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر گرم پانی سے نہایا جائے اور نہانے کے بعد اچھی طرح تولیے سے جسم کو خشک کر لیا جائے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ نہائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو سستی ہو رہی ہوتی ہے خاص طور پہ سردیوں میں نہاتے ہوئے، تو وہ پھر سستی پہ یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا، تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ غسل فرض ہو گیا، آپ اٹھیں پانی گرم کر کے نہائیں۔ ہاں اگر گرم پانی کرنے کے دوران نماز قضا ہو گئی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔ آپ کو پتا تھا کہ صبح پانی گرم کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کو پہلے سے گرم کرنا چاہیے۔ تو لیکن آپ نے پانی گرم کیا، آپ کو چاہیے کہ آپ گرم پانی سے نہا کے تولیے سے پورا جسم اچھی طرح پوچھ لیں، خشک کر لیں، پھر کپڑے پہن کے باہر نکلیں۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ نزلہ بڑھے گا، نہ زکام بڑھے گا، نہ کوئی بخار میں کوئی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ یہ بھی میں کروں گا تو واقعی بیماری میری بڑھ جائے گی، پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن میری جو مشاہدہ ہے وہ ایسا ہے کہ بیماری پھر بڑھتی نہیں ہے، لیکن بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کسی کی بیماری پھر بھی بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وطر پڑھتے ہوئے فجر کا وقت ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ قیصر صاحب بنگلہ دیش سے۔ اگر وطر پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت ہو گیا تو کیا وہ وطر دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اسی طرح اگر ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو گیا تو کیا ظہر کی نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ دیکھیں فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج کا کنارہ نکل گیا تو فجر کی نماز فاسد ہو جاتی ہے،
وہ تو آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، ایک نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو گناہ تو ہوگا کہ آپ نے نماز ٹائم پہ کیوں نہیں پڑھی، لیکن نماز خراب نہیں ہوتی. تو وطر پڑھتے ہوئے بھی اگر قضا ہو گئی وطر کی نماز اور فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وطر آپ کے کمپلیٹ ہو گئے. البتہ گناہ ہوا کہ آپ نے وطر میں جلدی کیوں نہیں کی، آپ نے اپنے ٹائم پہ مکمل کیوں نہیں کی نماز کو، اتنا دیر سے آپ نے کیوں پڑھی. کیا جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں؟ عبد الباسط صاحب کراچی سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا. اگر یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو جب یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں یا ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں گرمائش کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ بھائی عبد الباسط، آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو جب آپ اپنے گھر میں آ کے صوفے پہ بیٹھنے ہیں تو آپ کی امی پھر پوچھا لگا کے صوفے کو صاف کیوں نہیں کرتی؟ صوفہ مٹی کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ کارپیٹ پہ سوتے ہیں تو کارپیٹ کو جھاڑو سے پھر صاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو مٹی ہیں تو مٹی ہر چیز مٹی ہو جانی چاہیے. تو اللہ میاں نے جنات کو آگ سے بنایا ہے، مگر ظاہر ایک ایسے پروسیس کے تحت کہ وہ آگ سے بننے کے بعد اب اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں. وہ بالکل ایسے آگ کی طرح نہیں ہے جیسے آگ ہوتی ہے. جیسے انسان کو مٹی سے بنایا تو ہے، لیکن اب یہ والی مٹی اس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں پودے بھی اگنا شروع ہو جائیں. اب آپ نے جناب کیا کیا کہ کوئی خربوزے کے بیج کھا لیے تو اب کیونکہ مٹی میں چلے گئے وہ خربوزے کے بیج، اب یہاں سے خربوزے کی بیلیں نکلنا شروع ہو جائیں آپ کے اندر سے، تو ایسا نہیں ہوگا. تو ایک پروسیس کے تحت اس میں کیمیائی عوامل ہوئے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوئے ہیں. تو وہ اس کے بعد جو ہے اس کی ماہیت چینج ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے جو نافرمان ہیں، اور ان پہ آگ اثر کرے گی. حالانکہ آگ پہ تو آگ اثر نہیں کرتی. جیسے مٹی پہ انسان کو جب مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو اس کو لگتا ہے نا وہ اثر کرتا ہے، حالانکہ انسان تو مٹی سے بنا ہے. تو ایسے ہی جنات کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جلیں گے آگ میں، ان کو تکلیف ہوگی اس سے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ آگ سے بنایا تو گیا لیکن اس کی ماہیت چینج ہو چکی ہے. کچی زمین کو پاک کرنے کا طریقہ. نادیہ صاحبہ خانے وال سے پوچھتی ہیں اگر کچی زمین ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر اس پر مٹی لیپ کر اوپر ذرا سا پانی لگا دیا جائے تو کیا زمین پاک ہو جائے گی؟ بھائی زمین پہ اگر کسی جانور نے یا بچے وغیرہ نے پیشاب وغیرہ کیا ہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہے تو مٹی والی جو زمین ہے نا، یہ جب خشک ہوگی تو خود بخود پاک ہو جائے گی. اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دھوپ پڑتی ہے اور وہ نجاست زمین میں جذب ہو جاتی ہے تو خود بخود پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح گوبر زمین میں پڑا ہوا تھا، اگر وہ اوپر ہے تو وہ تو ناپاک ہے، لیکن جب وہ خشک ہو کے کھاد بن جائے گا اور مٹی میں بالکل مکس ہو کے اس کی اثرات اور بدبو ختم ہو جائے گی تو وہ بھی پاک ہو جائے گا. تو مٹی کو پاک کرنے کے لیے الگ سے کوئی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ مٹی ہے جہاں پیشاب کیا ہے کسی جانور نے اور یا کوئی نجاست پڑی ہوئی اور آپ وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ خشک نہیں ہوئی تو پھر اس کو جو ہے وہ اس میں پانی بہا دیا جائے تو بھی پاک ہو جائے گی. نہیں تو کھود کے اس کو اوپر نیچے برابر کر دیا جائے اور وہ اوپر کی سطح نیچے جب چلی جائے گی تو اوپر والی سطح پہ نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہوگا. اسی طرح جو سیمنٹ کا فرش ہے نا، اس پہ بھی جب پانی پیشاب گر جائے اور وہ خشک ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور خشک ہو کے اس کی بدبو اور وہ اثرات ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ جذب کرنے والی چیزیں نجاست کو جذب کر لیتی ہیں. کیا پہلی دفعہ حج اور عمرے میں حلق کروانا ضروری ہے؟ شازیہ صاحبہ تنزانیہ سے. جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حلق کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں؟ نیز جو پہلی دفعہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے حلق کروانا ضروری ہے؟ حج یا عمرے میں حلق کروانا کبھی بھی ضروری نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ، نہ دوسری دفعہ، نہ تیسری دفعہ. قصر بھی جائز ہے. قصر کا مطلب کم از کم انگلی کے ایک پورے یعنی 1 انچ بال جو ہے چاروں طرف سے، یعنی کم از کم تو 1/4 چھوٹے کیے جائیں. اور ویسے بالوں کا چونکہ ایک طرف سے چھوٹا کرنا بڑا کرنا غلط ہے تو سارے سر کے بال کم از کم انگلیوں کے 1 پورے کے برابر چھوٹے کر لیے جائیں. یعنی احرام سے تو نکل جائیں گے 1/4 بال چھوٹے کرنے سے بھی، لیکن 1/4 بال چھوٹے کر کے باقی چھوڑ دینا ویسے ٹھیک نہیں ہے. تو پورے سر کے بال جو ہے نا وہ کم از کم 1 انگلی کے پورے کے بقدر چھوٹے کیے جائیں، اس کو قصر کہتے ہیں. تو پہلی دفعہ حج ہو یا پہلی دفعہ عمرہ ہو اس میں قصر جائز ہے، بال منڈوانا ضروری نہیں ہے. البتہ جب بھی آپ حج کریں یا عمرہ کریں تو پورے بال منڈوائیں، یعنی مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات نہیں ہو رہی. خواتین تو قصر ہی کریں گی، وہ بال نہیں منڈوا سکتی. تو پورے بال اگر منڈوائے جائیں تو اس کی فضیلت قصر سے 3 گنا زیادہ ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے قصر اور حلق سے متعلق سوال پوچھا، یا رسول اللہ ہم قصر بھی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو حلق کروانے والے ان پر تو رحم فرما. صحابی نے دعا کی درخواست کی، یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں. آپ نے دوبارہ حلق کرنے والوں کے لیے دعا کی ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حلق کرنے والے کو قصر کرنے والے پر 3 گنا فضیلت حاصل ہے. حلق کرنے کا ثواب قصر کرنے کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، لیکن جائز بہرحال قصر کرنا بھی ہے. جائے نماز اور جزدان کا پانی کہاں بہائیں؟ کیا جائے نماز یا قرآن پاک کے غلاف کا پانی دھو کر اس کا پانی نالی میں گرا سکتے ہیں یا کہیں خاص جگہ یا چھت وغیرہ پر اس کا پانی ڈالنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ہمشیرہ محمد یونس راولپنڈی.
جائے نماز کا پانی تو کہیں بھی دھو دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہیں بھی گرا دیا جائے۔ اگر کوئی کسی کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ جائے نماز ایک مقدس چیز ہے تو وہ کیاری میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ جو قرآن مجید کا غلاف جب آپ دھوئیں تو اس میں یہ طبیعت سلیمہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اس پانی کو گٹر میں بہائیں، تو اگر وہ اس کا غلاف آپ دھوئیں تو یعنی اگر آپ واش روم میں دھو رہے ہیں جو فلش میں نہیں، یعنی ایک تو لیٹرین کا بیت الخلاء کا فلش ہوتا ہے اس میں تو بالکل ہی بے اکرامی ہے، لیکن اگر ویسے آپ واش روم میں دھو رہے ہیں اور پانی بہہ کے وہ جا رہا ہے نالی میں جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ غلاف کا جو پانی ہے وہ مٹی میں یا کیاریوں میں ڈال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق ادب سے۔ لڑکیوں کے اسلامی نام کیا ہیں؟ مسعودہ صاحبہ کلکتہ سے پوچھتی ہیں کیا بچیوں کا نام عنایہ، ارم یا سدرا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس بچیوں کے نام کس طرح کے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں نام تو بہت سارے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیے جا سکتے ہیں، صحابیات کے نام پہ رکھیں سب سے بہتر ہے، لیکن یہ جو آپ نے 3 نام پوچھے عنایہ، ارم یا سدرا، ان میں سے ارم نام ٹھیک نہیں ہے، عنایہ یا سدرا آپ رکھ لیں۔ ارم جو ہے وہ تو قوم عاد جو تھی اس کا نام ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا تھا، قوم عاد، اس کا نام ارم تھا، تو تباہ شدہ قوم ایک جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس قوم کا نام ارم تھا، تو اس لیے یہ کوئی اتنا مبارک نام نہیں ہے کہ کوئی وہاں سے استیناس کر کے آپ کسی قوم کے یعنی بچیوں کے نام اس پہ رکھ دیا جائے۔ جنہوں نے رکھ دیا ہے تو رکھ دیا، آئندہ احتیاط کریں، آئندہ یہ نام نہ رکھیں۔ سومرو جہازیب سومرو ٹنڈو محمد خان، ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہماری مسجد کے متولی مسجد میں ہیٹر چلاتے ہیں اور اس کے سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا اس طرح سے مسجد میں ہیٹر چلا سکتے ہیں؟ بھائی اگر سردیوں میں ہیٹر نہیں چلائیں گے تو وہاں کیا چلائیں گے؟ آپ خود سوچیں، چولہے جلائیں گے کیا گرمی کے لیے؟ تو ظاہر ہیٹر چلانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، اس لیے جائز ہے، اور اس کے سامنے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ محمد ساحل خان کلکتہ سے پوچھتے ہیں عورت کی آواز کا پردہ، عورت کی آواز کا کتنی حد تک پردہ ہے؟ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے اس کی تو آواز کا بالکل بھی پردہ نہیں ہے، اس میں کیونکہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ جوان عورت ہے اس کو چاہیے کہ اپنی آواز کو چھپائے، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرے وہ، اور اگر ضرورت کی بات کرنی پڑ جاتی ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں یا باتوں کو گھما گھما کے اسٹائل بنا کے بات نہ کرے، نارملی بات کرے جس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ ویسٹرن یونین کے ذریعے معاملات کا حکم اور یوٹیوب پر گیمنگ چینل کھولنا، مجتبیٰ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں یوٹیوب پر گیمنگ چینل کھولنا اور اس سے ارننگ کرنا حلال ہے؟ اور اگر حلال ہے تو جو پیمنٹ مجھے ملے گی اس میں سے کتنے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے؟ نیز کیا ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے وصول کرنا جائز ہے؟ ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے وصول کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوٹیوب پر گیمنگ چینل کھولنے کے بارے میں دیکھیں، یوٹیوب پر جب آپ چینل کھولیں گے تو ارننگ اس گیم کی نہیں ہوگی، ارننگ ایڈورٹائز کی ہوتی ہے جو یوٹیوب ایڈورٹائز چلاتا ہے، تو اس میں آپ یوٹیوب کے لیے یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ شراب کے یا ایسے کوئی حرام ناجائز کاموں کے ایڈ چلائے، آپ اپنی طرف سے یہ اس کو اتھارٹی نہ دیں، باقی پھر وہ چلا دے تو وہ اس کی ہیڈک ہے۔ تو جو جائز اشتہارات چلیں گے ان کی آمدن بھی جائز ہوگی۔ تو جو جائز اشتہارات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشتہار جس کی ایڈورٹائزمنٹ جائز ہے، جیسے حلال پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ، کوئی شہد کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، کوئی شیمپو ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن چونکہ یوٹیوب یہ گڑبڑ یہ کرتا ہے کہ بعض دفعہ جائز چیز کی ایڈورٹائز کرتا ہے مگر طریقہ ناجائز ہوتا ہے، جیسے جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اس میں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، میوزک بھی ہے اور یہ سب چیزیں غلط ہیں، تو اس میں حرام شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اندازہ سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل ہی شراب کا ایڈ چل رہا ہے یا کوئی فلموں کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ارننگ تو بالکل حرام ہے، لیکن اگر ایسی ارننگ ہو رہی ہے کہ چیز جائز ہے لیکن طریقہ اس میں ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے صابن کی یا شیمپو کی یا کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی مسالے ہیں مختلف قسم کے یا کوئی سافٹ ویئر ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے آپ کے چینل کے ذریعے، تو اس کی ارننگ آپ کے لیے جائز ہے مگر اس میں حرام شامل ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے اس میں لڑکیاں بھی استعمال کی جا رہی، میوزک بھی، تو اس میں ناجائز شامل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں، کوئی لگی بندی بات نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے کہ کم سے کم اس ارننگ میں 10% صدقہ کر دینے چاہیے تاکہ جو حرام شامل ہوا ہے تو اس کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ جو رقم اب ہم استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ حرام سے بالکل پاک ہوگی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ گیمنگ چینل کھولنا، تو گیم جائز ہے لیکن یہ اچھا کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام کریں یوٹیوب پہ کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ گیمنگ چینل آپ جب کھولیں گے تو بچے گیم کھیل کے اپنا ٹائم ضائع کریں گے، بلکہ بچے کیا آج کل بڑے بھی گیم کھیل کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے
انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. تو بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو ارننگ جائز تو ہوگی لیکن یہ کوئی بہت پاکیزہ اور بہت ہی مبارک مال نہیں کہلائے گا, اس لیے اجتناب بہرحال اس سے بہتر ہے. یعنی گیمنگ چینل کی بات کر رہا ہوں میں. عمرے میں کیسا نقاب لگا سکتے ہیں؟ مسز عثمان ابو زیبی سے. میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں. مکہ مدینہ میں اوقاف کی طرف سے بعض ٹیچرز ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والی خواتین کو مسائل سمجھاتی ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ عمرہ میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں, البتہ اسے الٹا کر کے پہننا ہے, یعنی جو سلا ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر سلا ہوا آگے کی طرف رہے گا. تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے بھی پہن سکتی ہوں؟ آپ نقاب نہیں پہن سکتی چاہے الٹا کر کے ہو یا سیدھا کر کے ہو. چہرے پہ کپڑا نہیں لگایا جا سکتا. یہ غلط مسئلہ ہے جو انہوں نے بتایا آپ کو. آج کل بعض مسائل ایسے ہیں جو پوری امت کے اجماع کے خلاف امت میں وہ مسائل پھیلائے جا رہے ہیں. تو عورت کا جو احرام ہے وہ چہرے میں ہوتا ہے, احرام کی پابندی. تو اس لیے آپ وہ کیپ استعمال کریں تاکہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے پر نہ لگے, دونوں چیزیں ہو جائیں. شوہر خلا لینے کا کہے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی کا شوہر یہ بولے کہ اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی, مجھ سے خلا لے لو, کیا ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, صرف اتنا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, کیونکہ شوہر نے ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ خلا لے لو. خلا دیا نہیں ہے اس نے. اگر یوں کہتا نا شوہر کہ میری طرف سے تمہیں خلا ہے, تو پھر آپ اگر قبول کر لیتی تو خلا ہو جاتا, قبول نہیں کرتی کیونکہ خلا تو ایگریمنٹ کا نام ہے, تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. طلاق یک طرفہ اقدام ہوتا ہے اور خلا دو طرفہ اقدام ہوتا ہے. تو صرف یہ کہنا کہ خلا لے لو یا میری طرف سے طلاق لے لو, اور شوہر کی نیت اکثر یہی ہوتی ہے کہ فیوچر میں لے لو, تو صرف اتنا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا اور طلاق بھی نہیں ہوگی. وطر کا پہلا قاعدہ بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ شاہین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, اگر وطر کی نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا بھول جائیں تو نماز کس طرح پوری کریں گے؟ دوسری رکعت کے بعد اگر آپ بیٹھنا بھول گئے تو دو سجدوں کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر اتنا کھڑے ہو گئے کہ قیام کے قریب پہنچ چکے ہیں تو پھر اب بیٹھنا جائز نہیں ہے. آپ قیام کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں, دوبارہ سے قاعدہ نہ کریں, بس آخر میں سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی. اور اگر ابھی قیام کے قریب نہیں تھے, بیٹھنے کے قریب ہیں, تو پھر بیٹھ جائیں آپ, اور سجدہ سہو کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے, اور اسی طرح پوری نماز مکمل کریں جیسے پڑھی جاتی ہے. رخصتی سے پہلے لڑکی والوں کو مہر دینا. عمران صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, آج کل لڑکی والے نکاح کر لیتے ہیں اور 3-4 مہینے یا سال بعد رخصتی کرتے ہیں, جبکہ مہر نکاح کے وقت ہی لکھ لیتے ہیں اور وصول کر لیتے ہیں. کیا یہ لڑکے والوں پر ظلم نہیں ہے کہ مہر بھی لے لیا اور رخصتی بھی نہیں کی؟ بعض دفعہ انہی پیسوں سے بارات اور جہیز وغیرہ کے انتظامات بھی کرتے ہیں. کیا مہر دیتے وقت بیوی کے دستخط لینا ضروری ہے, کیونکہ بعد میں وہ انکار بھی کر سکتی ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ ماہانہ نان نفقہ جو شوہر دیتا ہے کیا اس کی بھی بیوی کے دستخط کے ساتھ رسید لے, کیونکہ بعد میں عدالت میں جا کر کہہ سکتی ہے کہ شوہر نے مجھے نان نفقہ دیا ہی نہیں. بھائی رخصتی سے پہلے لڑکی کو مہر دیا جا سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اس میں نقصان یہ ہے کہ مہر لے لیں گے اور رخصتی نہیں کریں گے, تو رخصتی جب نکاح ہوتا ہے اسی وقت ایگریمنٹ کر لیا جائے, بھائی 1 سال کے اندر اندر ہمیں رخصتی چاہیے, یا 6 مہینے میں چاہیے, یا 2 دن میں چاہیے, یا آج رات کو چاہیے, تو جو آپس میں طے ہو جائے گا اسی پر عمل کریں. اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ نے اگر ایڈوانس میں مہر دے دیا تو وہ جو دلہن صاحبہ ہیں اور اس کے اولیاء ہیں وہ رقم پی جائیں گے اور رخصتی بھی نہیں دیں گے, تو آپ نہ دیں ایڈوانس میں. تو یہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپس کے جو اعتماد ایک دوسرے پر ہے, اس بیس پہ یہ رشتہ آگے چلتا ہے. تو اگر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر نہ دیں مہر. وہ کہیں کہ بھئی پہلے رخصتی ہوگی پھر ہم مہر دیں گے. عورت کا جو حق مہر پہ بنتا ہے وہ رخصتی کے بعد بنتا ہے, رخصتی سے پہلے نہیں بنتا. رخصتی سے پہلے اگر آپ نے مہر دے دیا تو وہ غریبی ہے, وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن حق عورت کو رخصتی کے بعد بھی ہے. تو یہ جو خرابیاں آپ نے بیان کی ہیں, یہ خرابیاں جب پیش آئیں گی جب ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ ریٹرن میں لکھوا لیں, اعتماد ہے تو کوئی نہ بھی لکھوائیں تو بھی حرج نہیں, لیکن لکھوا لینا بہر صورت یہ اچھا ہوتا ہے. بیگم کو جب مہر دیں تو اس سے ایک تحریر لے لیں اور سگنیچر لے لیں کہ میں مہر دے چکا ہوں, تاکہ جب محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں پھر جھگڑے نہیں ہوتے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپس میں اختلاف ہو جائے, تو پھر یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہے اس نے مہر دیا نہیں, یہ کہتا ہے میں دے چکا ہوں, تو یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. رہا مسئلہ کہ نان نفقہ, تو نان نفقہ بیوی کو دے کر اس سے آپ سگنیچر لے لینا, یہ ایک غلط بے وقوف والی حرکت ہے, میرا خیال ہے. وجہ اس کی یہ کہ عورت جب عدالت میں جا کے یہ کہے گی کہ اس نے مجھے نان نفقہ نہیں دیا, تو دنیا میں کوئی بھی عدالت یہ نہیں مانگتی کہ بھئی آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں تو کوئی ریٹرن میں ثبوت لے کر آئیں, بلکہ شریعت کا بھی اصول ہے اور قانون بھی یہ ہے کہ پچھلا نہیں پوچھا جاتا. اگر عورت یہ کہتی ہے مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا, تو پھر عدالت شوہر سے یہ کہے گی کہ آئندہ جو آپ نان نفقہ دیں گے وہ اماؤنٹ متعین ہو اور اس کی رسید یا وہ پیسے عدالت میں جمع کرانے پڑیں گے یا اس کی آپ کو سگنیچر لینے پڑیں گے. تو جب عدالت کا ایسا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو ریٹرن میں لے کر آئیں.
عدالت کے فیصلے سے پہلے نہ شریعت نے اس میں ریٹرن کا مکلف بنایا ہے اور نہ اس کا کوئی قانونی فائدہ ہوگا. تو کیونکہ وہ یہ جو نان نفقہ ہے نا، تو صبح شام یہ تو 10 چیزیں نان نفقے میں ہوتی ہیں، تو ہر چیز ریٹرن میں لانا ممکن نہیں ہے.